بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ در بیان ریاضت مشقت کے بیان میں، ریاضت کا معنی ہوتا ہے محنت، اپنے آپ کو تھکانا کسی کام کے اندر، مشقت تکلیف برداشت کرنا۔ گر ہمی خواہی کہ گردی سر بلند، اے پسر بر خود در راحت ببند۔ گر ہمی خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو چاہتا ہے، تھوڑا سا یار او بھائی تھوڑا باہر چلے جاؤ، آپ ادھر برآمدے میں چلے جاؤ، فی الحال برآمدے میں چلے جاؤ۔ گر ہمی خواہی کا معنی کیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے، گردی تو ہو جائے، گشتن مصدر سے ہے، گشتن معنی ہونا، گردد مضارع، گردی معنی تو ہو جائے، سر بلند کا معنی اونچا یا کامیاب، اے پسر معنی اے بیٹے، بر خود اپنے آپ پر، در راحت آرام کا دروازہ، آرام کا دروازہ ببند بند کر لے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اونچا ہو جائے، اے بیٹے اپنے اوپر آرام کا دروازہ بند کر۔ ہر کے بر بس تو در راحت تمام، باز شد بر وے در دار السلام۔ بربست کا معنی بند کر، بربستن بند کرنا، بربست کا معنی بند کر لیا، جس کسی نے بند کر لیا۔ ہر کے بربست، تمام کا معنی مکمل طور پر، باز شدن کا معنی ہوتا ہے کھل جانا، باز شد کھل گیا، بر وے اس پر، در دار السلام جنت کا دروازہ، دار السلام جنت کو کہتے ہیں، سلامتی والا گھر۔ جس کسی نے آرام کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا، اس پر جنت کا دروازہ کھل گیا۔ غیر حق را ہر کے خواہد اے پسر، کیست در عالم ازو گمراہ تر۔ غیر حق را معنی اللہ تعالیٰ کے غیر کو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو، ہر کے جو کوئی خواہد چاہتا ہے، یعنی مراد یہاں عبادت کرنا ہے، اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اے پسر اے بیٹے، کیست اصل میں ہے کہ اور است، کہ کا معنی ہوتا ہے کون، کہ کا معنی جو بھی ہوتا ہے، کہ کا معنی کون بھی ہوتا ہے، کیست کا معنی ہوگا کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں کیست اصل میں کیا ہے؟ کہ است، کہ اور است دونوں کو ملا کر کیست بنا ہے۔ کیست کا معنی کون ہے، در عالم جہان میں، ازو اس سے، گمراہ تر زیادہ گمراہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو غیر ہیں اللہ کے، یعنی دنیا کا مال و دولت، ان سے محبت کرتا ہے، اس جیسا کوئی گمراہ نہیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے غیر کو چاہتا ہے، اے بیٹے کون ہے جہان میں اس سے زیادہ گمراہ۔ اے برادر ترک عز و جاہ کن، خیش را شائستہ درگاہ کن۔ اے برادر مانا اے بھائی، ترک چھوڑ دینا، عز کا معنی عزت یعنی دنیاوی عزت، جاہ کا معنی مرتبہ، جاہ معنی وہ جا ہوتا ہے، جاہ جس کا معنی جگہ ہے، یہ جاہ آخر میں ہا بھی ہے، جاہ کا معنی مرتبہ اور جا جگہ، عز و جاہ کا معنی دنیاوی عزت اور مرتبہ۔ جو کوئی کہہ رہے ہیں کہ اے بھائی تو اس چیزوں کو چھوڑ دے، خیش را
اپنے آپ کو، خیش را منا اپنے آپ کو، شائستہ کا معنی ہوتا ہے لائق، قابل، شائستہ درگاہ کن کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق بنا، یہ اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے بھائی دنیاوی عزت اور مرتبے کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قابل بنا۔ عز و جاہت سر بپستی می کشد، مرترا برتن پرستی می کشد۔ اب اس میں نقصان بتا رہے ہیں کہ دنیاوی عزت اور مرتبے کا کیا نقصان ہے۔ عز و جاہت، اس میں تا جو ہے آخر میں یہ ضمیر ہے جس کا معنی کیا ہے؟ تیرا یا تیری یا تجھے۔ عز و جاہت کا معنی تیری عزت اور تیرا مرتبہ، سر بپستی می کشد، وہ پستی کی طرف سر کھینچتے ہیں، یعنی وہ تجھے پست کرتے ہیں۔ دنیاوی طور پہ جو ہے نا یہ دنیاوی منصب، تو ان میں پڑھ کے پھر بندہ برے کاموں میں پڑتا ہے، خیانتیں کرتے ہیں لوگ، کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، تو بظاہر تو وہ کرسی اور مرتبہ ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ پستی ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ تن پرستی کا معنی ہوتا ہے آرام طلبی، یعنی اپنے آپ کو آرام میں رکھنا۔ تو یہ بھی عادت پھر پڑ جاتی ہے، جب بندے کے پاس عہدہ آ جائے نا، پھر اس کا جی کرتا ہے کہ میرا رہن سہن بھی اچھا ہو، گاڑی بھی اچھی ہو، ہر کام نوکر چاکری کریں، مجھے ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے۔ تو یہی ہے تن پرستی۔ تن بدن کو کہتے ہیں نا، تن پرستی کا معنی ہے کہ اپنے بدن کو آرام پہنچانا، آرام طلبی، اس کی طرف یہ لے جاتی ہیں یہ چیزیں بندے کو۔ تیری عزت اور تیرا مرتبہ پستی کی طرف سر کھینچتا ہے، خاص تجھے آرام طلبی کی طرف کھینچتا ہے۔ خار گردد ہر کے باشد جاہ جو، اے برادر قرب آن درگاہ جو۔ خار کا معنی ذلیل، خار گردد ذلیل ہوتا ہے، گردی ابھی آیا ہے نا، تو یہ گردد بھی تو وہی چیز ہے نا، گشتن سے ہی بنا ہے۔ گشتن کا معنی ہونا یا پھرنا، ہونا یا پھرنا، گردد مضارع، گردد کا معنی ہوگا، ہو جائے گا، خار گردد ذلیل ہو جائے گا۔ ہر کے باشد جاہ جو، جو کوئی عہدہ ڈھونڈنے والا ہوگا، جاہ معنی مرتبہ، اور جو ہے یہ جستن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، جستن ڈھونڈنا، جوید مضارع، جو امر، جاہ جو مرتبہ ڈھونڈنے والا، اس میں فاعل ہے، مرتبہ ڈھونڈنے والا ہے۔ جو کرسی کا طلبگار ہوتا ہے نا، مرتبے کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ پھر ذلیل ہو جاتا ہے۔ جس کو خود اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے نا، کوئی رتبہ دے، وہ اور بات ہے، لیکن جو خود ڈھونڈ کے خود کوششیں کر کے لیتے ہیں تو وہ پھر ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ اے برادر، اے بھائی، قرب آن درگاہ جو، اس بارگاہ کا قرب تلاش کر، ڈھونڈ، یعنی اگر ڈھونڈنا ہے تو اللہ کی بارگاہ کا قرب ڈھونڈ۔ ذلیل ہوتا ہے جو کوئی رتبہ ڈھونڈنے والا ہوتا ہے۔ اے بھائی اس بارگاہ کا قرب ڈھونڈ، نفس در ترک ہوا مسکین بود، گوش مالے نفس ناداں این بود۔ ترک ہوا کا معنی کیا ہوگا؟ لالچ کو چھوڑ دینا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے پینے کے لیے، یعنی کمزور۔ یہاں مسکین کا معنی ہے کمزور۔ نفس در ترک ہوا مسکین بود کا مطلب کیا ہے؟ کہ خواہشات کو چھوڑ دینے سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے اندر جو شیطانی طاقت ہے وہ کمزور ہو، شیطانی طاقت کوئی نفس کہتے ہیں نا، نفس برائی کا حکم دینے والی طاقت کو نفس کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس طاقت کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کمزور ہوگی؟ خواہشات کے چھوڑ دینے سے۔ اپنی خواہشات کو جس قدر بندہ ترک کرے گا اسی قدر اس کا نفس کمزور ہوگا، اور اسی قدر
اس کے اندر جو نیکی کی طاقت ہے تو وہ اور زیادہ بڑھے گی، طاقتور ہوگی۔ گوشمال کا معنی سزا، نفس نادان کا معنی نادان نفس، این کا معنی یہ، یعنی برے نفس کی اور نادان نفس کی سزا یہی ہے کہ اس کی کوئی بات نہ مانی جائے، اس کی باتوں کے الٹ کیا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صفحے پر یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تک بندہ اپنی خواہشات سے پیچھا نہیں نہ چھڑاتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی ہے؟ خواہشات کے پیچھے چھڑانے کا یہی مطلب ہے کہ نفس تو یہی چاہے گا کہ آپ نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ کوئی نیک کام کریں، نہ پڑھیں، نہ محنت کریں، بس پڑے رہیں، ہر وقت کھاتے رہیں، سوتے رہیں، پھرتے رہیں۔ لیکن جو ان کے پیچھے لگا رہے گا تو وہ پھر جانواری ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ خواہش کو چھوڑنے میں نفس کمزور ہوتا ہے، نادان نفس کی سزا یہی ہے۔ چوں دلت از یاد حق ایمن بود، نفس کے امارہ کے ساکن بود۔ دلت منا تیرا دل، چوں منا جب، از یاد حق یاد سے، ایمن مانا بے خوف، لیکن یہاں اس سے مراد ہے غافل۔ ویسے معنی اس کا بے خوف ہی ہے ایمن کا، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ غافل، یعنی جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول نہیں ہوگا، تو نفس کے امارہ، کاف کس لیے آتا ہے فارسی میں؟ چھوٹائی اور گھٹیا ہونے کو ظاہر کرنے کے۔ نفس کے امارہ کا معنی برائی کا حکم دینے والا گھٹیا نفس، کے ساکن بود، کب سکون سے ہوگا، یعنی نفس تجھے کب سکون دینے دے گا اگر تو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ نفس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد میں، نیک کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھے۔ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، برائی کا حکم دینے والا نفس کب آرام سے ہوگا۔ ہر کے اورا تکیہ بر صانع بود، در جہاں با لقمہ قانع بود۔ تکیہ کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، اعتماد، اور صانع کا معنی بنانے والا، اللہ تعالیٰ مراد ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے صانع، بنانے والا۔ با لقمہ، لقمہ پر جو حمزہ ہے نا، تو یہ اس کا معنی ہے ایک لقمہ۔ لقمہ کا معنی کیا ہوگا؟ ایک لقمہ۔ قانع کا معنی قناعت کرنے والا، یعنی مطمئن۔ قناعت کا معنی ہوتا ہے جو مل جائے بندہ اس پہ مطمئن ہو جائے۔ جس کسی کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے وہ جہان میں ایک لقمے پر مطمئن ہوتا ہے، یعنی اسے ایک لقمہ بھی مل جائے نا تو وہ اپنی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اکتفا بر روزیے ہر روزہ کن، گر نہ داری از خدا دریوزہ کن۔ اکتفا کرنا کا معنی ہوتا ہے کافی سمجھنا، کسی چیز کو کافی سمجھنا، اکتفا۔ روزی کا معنی رزق ہے، بر روزی ہر روزہ، ہر دن ملنے والی روزی، ہر دن ملنے والی روزی پر اکتفا کر، یعنی اس کو کافی سمجھ۔ ایک دن کی مل گئی ہے نا تو آگے اگلے کی فکر میں نہ رہ، جس نے آج دی ہے تو وہ اگلے دن بھی دے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اگر تو نہیں رکھتا، گر نہ داری، نہ داری کس سے بنا ہے؟ داشتن سے، داری مثبت تھا اور نہ داری کیا ہو گیا؟ منفی۔ منفی بنانے کے لیے نون لگایا، مضارع کا صیغہ ہے واحد حاضر۔ دریوزہ کردن کا معنی ہوتا ہے بھیک مانگنا، دریوزہ گر بھکاری کو کہتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ ہر روز ملنے والی روزی پر اکتفا کر، اگر تو نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ، یعنی جو روزانہ دے رہا ہے نا تو اسی کو کافی سمجھ، جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور اگر نہیں کسی دن ملی تو لوگوں کے آگے جھولی پھیلانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگ۔